فاطمہ 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 8 شوال 1344 ہجری بمطابق 21 اپریل 1925 عیسوی کو اس سرزمین دنیا میں بدترین سانحہ پیش آیا جس نے مومنوں کے دلوں کو پارا پارا کر دیا، دل والوں کو رونے پر مجبور کر دیا، اور جب سے آج تک دل والے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ جنت البقیع جو اسلامی تاریخ کا قدیم قبرستان ہے، یہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، رسول اللہ کے صحابہ کرام کی آرام گاہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے عزیز و اقربا کے آرام گاہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ آپ کی نسل مبارک سے ہونے والے 4 ائمہ معصومین، امام حسن مجتبی، مولا زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق علیہ السلام کی مرقد مبارک ہونے کی وجہ سے متبرک ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے بابرکت ہونے کا سبب رسول اللہ کی پارہ جگر، آپ کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ الزہرا کے مزار ہونے کا امکان ہے یہاں۔ چونکہ اگر کوئی فضیلت والا بنتا ہے تو یا تو اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے یا پھر رسول اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے۔ یہی سبب ہے نا کہ صحابہ کرام کا تعلق اللہ کے رسول سے تھا، لہٰذا اب اگر کوئی صحابہ کرام پر سب و شتم کرے، اب اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہے تو ہم لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، توہین صحابہ کے نعرے لگاتے ہوئے پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، مگر دختر رسول کے مزار کو منہدم کر دیا گیا اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ذرا سوچئے اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا کہ اگر ہم روز قیامت بارگاہ رسول میں فخر سے کہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے صحابہ کی حرمت کا پاس رکھا، ہم نے صحابہ کرام کی عزت کا پاس رکھا، اور پلٹ کر رسول ہم سے کہہ دیں تمہیں صحابہ کی حرمت کا پاس یاد رہا، میری فاطمہ کو بھول گئے، تمہیں صحابہ کی عزت و حرمت یاد رہی، میری فاطمہ کی عزت و حرمت تمہارے نزدیک کچھ نہ تھی۔ جی جناب، شاید اسی حرمت کو مٹانے کے لیے ہی جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، اگرچہ جانتے وہ بھی تھے کہ احتجاج کیے جائیں گے، برا بھلا کہا جائے گا، لیکن شاید طولانی زمانوں میں اس حرمت کو دفن کر کے آنے والی نسلوں کو غافل بنانا ہی مقصود تھا، لیکن شاید وہ یہ بات بھول گئے کہ جو کربلا کو نہیں بھولے، جو 1400 سال سے کربلا منا رہے ہیں، جو 1400 سال سے کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں، جو رسول کے نواسے کا 1400 سال سے ماتم کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول کی بیٹی کو بھول جائے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس میراث سے محروم رہ جائیں؟ لہذا جب تک اس ظلم کا تدارک نہیں کیا جائے گا، جب تک بقی کے روزوں کو اثر نو تعمیر نہیں کیا جائے گا، یہ احتجاج کی میراث ہماری نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی، ہماری نسلیں آوازیں بلند کرتی رہیں گی، علم احتجاج ہمیشہ